السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے تکبیر تشریق کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ تکبیر تشریق کیا ہے اور تکبیر تشریق کے الفاظ کیا ہیں اور ان کا حکم کیا ہے اور اس کا پڑھنے کا وقت کیا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اور ان کے مسائل ہم جانیں گے۔ اور ناظرین، ایک ایک مسئلے کو ہم ذہن میں بٹھانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، تکبیر تشریق 5 دن پڑھی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے دن سے 1 دن پہلے شروع ہوتی ہے، یعنی اگر چاند کی تاریخ دیکھی جائے تو عید چاند کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے اور یہ تکبیر شروع ہو جاتی ہے 9 تاریخ سے، یعنی 9 تاریخ کے فجر سے شروع ہوتی ہے اور 13 تاریخ کے عصر تک چلتی ہے۔ اس طریقے سے یہ 5 دن چلتی ہیں۔ اور اگر ہم نمازوں کو گنتے ہیں کہ کتنی نمازوں میں چلتی ہیں، تو آپ اس طریقے سے اس کو گن لیجئے کہ 5 نمازیں ہماری ہوئی 9 تاریخ کی، 5 نمازیں ہوئیں 10 تاریخ کی، 5 11 کی اور 5 12 کی۔ اس طریقے سے یہ ہماری نمازیں ہو گئیں 5 5 10، 5 15 اور 5 20، اور فجر ظہر عصر 3 نمازیں ہوئیں 13ویں تاریخ کی۔ تو 23 نمازوں میں ہم اس تکبیر کو پڑھیں گے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر 4-5 دن مسجدوں میں نماز کے بعد یہ تکبیر بلند آواز سے اور زور سے پڑھی جاتی ہے، لیکن آج تک ہمارے بہت سے بھائی یہ نہیں سمجھ پائے ہوں گے کہ تکبیر ہوتی کیا ہے اور ان کے الفاظ کیا ہیں، ان کے یاد بھی نہیں ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین، ہم اسی کو یاد بھی کریں گے اور سمجھیں گے بھی، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی اور یہ ہے کیا۔ سو ناظرین، آئیے ہم اپنی گفتگو کو شروع کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ تک پڑھی جاتی ہے۔ 9 ذی الحجہ کے فجر سے 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کا پڑھنا واجب ہے، اس کو ضرور پڑھا جائے۔ الفاظ کیا ہیں اس کے؟ الفاظ ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے تعلق سے ناظرین یہ ذہن میں رکھیں کہ فرض نمازوں کے فوراً بعد ان کو پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم نے فرض نماز کے بعد کوئی بات چیت کر لی، یا اسی طریقے سے ہم نے جان بوجھ کر وضو توڑ دیا، یا ہم نے کچھ کھا لیا، تو یہ ساقط ہو جاتی ہے، پھر ان کا حکم نہیں رہتا۔ اس کے وجوب کا حکم فرض نمازوں کے فوراً بعد کا ہے۔ فرض نماز کے بعد ہم ان کو فوراً پڑھیں گے۔ ناظرین، اب اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ ان تکبیروں کی شروعات کہاں سے ہوئی، ابتدا کہاں سے ہوئی۔ اس کی شروعات ناظرین اس وقت سے ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خواب میں یہ واقعہ دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو خدا کی جانب سے ایک اشارہ سمجھتے ہوئے اور ایک حکم سمجھتے ہوئے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، آپ اس کو پورا کیجئے اور آپ مجھے ذبح کیجئے اللہ کے راستے میں، اور آپ فکر نہ کیجئے۔ تو اس طریقے سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے اور ذبح کرنے ہی والے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ لے کر جنت سے لے کر کے گئے، اور ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کر ڈالے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی، تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کی زبان سے نکلا
لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فدیہ آنے کی خبر ہوئی تو آپ کی زبان سے نکلا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین، تکبیر تشریق کے مسائل کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ تکبیر فرض عین کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ جب فرض عین کی بات آتی ہے تو جو فرض کفایہ ہے جیسے کہ نماز جنازہ، اس کے بعد یہ تکبیر نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ بات ہم ذہن میں رکھیں۔ اب ناظرین یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ قضا نماز میں یہ تکبیریں کیسے پڑھیں گے۔ تو اس کے تعلق سے ذہن میں رکھیں کہ اگر ہماری نماز قضا ہو گئی ہے تو 3 چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ پہلی تو یہ کہ ہماری نماز جو قضا ہے اگر وہ ان 5 دنوں کی قضا ہے جن میں تکبیر پڑھی جاتی ہے، ان 5 دنوں کی قضا ہے اور ہم اس قضا کو انہی 5 دنوں میں پڑھ رہے ہیں تو ہم تکبیر پڑھیں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ اسی سال کی نماز ہو، یہ نہ ہو کہ پچھلے کئی سال کی یا پچھلے 2 سال یا 1 سال کی ان دنوں کی نماز اگر ہم ان دنوں میں پڑھیں گے تو تکبیر کہی جائے گی، نہیں، اسی سال کی 5 دنوں کی کوئی قضا انہی 5 دنوں میں اگر ہم پڑھیں گے تو ہم تکبیر پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ ہے ناظرین قضا نماز کے تعلق سے۔ ائمہ حضرات اور امام حضرات کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر جماعت کے فوراً بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں یہ نہ کرے کہ جا کر وضو کرے، بلکہ اسی حالت میں تکبیرات کو پڑھ لے۔ یہ مسئلہ ہے جس کو ہمارے ائمہ حضرات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ تکبیر کتنی مرتبہ پڑھی جائے گی۔ تو یاد رکھیں یہ تکبیر 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 1 مرتبہ سے زیادہ پڑھنا خلاف سنت ہے۔ اگر ہم 1 مرتبہ سے زیادہ پڑھتے ہیں تو یہ سنت کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اب اس تعلق سے یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم فرض نمازوں کے بعد یعنی جن نمازوں کے بعد یہ تکبیر پڑھی جانی تھی وہ تکبیر پڑھنا ہم بھول گئے تو یاد رکھیں پھر ان کی قضا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم تکبیروں کی قضا کرنے لگیں، نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم توبہ کر لیں اللہ سے۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اور جو اکیلے نماز پڑھتے ہیں سب پر یہ تکبیر واجب ہے، تکبیر پڑھی جائے گی، اور عورت آہستہ سے تکبیر پڑھے گی، مرد بلند آواز سے تکبیر پڑھیں گے۔ ناظرین مسئلے کے طور پر یہ بھی بہت اہم بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کو اتنی بلند آواز سے بھی نہ پڑھا جائے کہ شور ہو جائے، بلکہ متوسط یعنی درمیانی بلند آواز سے پڑھا جائے۔ اس میں ہمیں بہت ہی زیادہ احتیاط برتنی ہے، غفلت نہیں کرنی ہے، کیونکہ بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو یا تو اس کو پڑھتے ہی نہیں، یہ بالکل آہستہ سے پڑھ لیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ پڑھی یا نہیں پڑھی۔ تو اس کو ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی اور اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین یہ مسائل تھے تکبیر تشریق کے تعلق سے جو 5 دن پڑھی جاتی ہیں، جن کا پڑھنا واجب ہے، جن کے الفاظ ہم نے شروع میں ذکر کیے، پھر سے ذکر کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔